صحرائے عرب کا سب سے مشرقی علاقہ ریت کا ایک طوفان ہے جو صحرا کی طرف اٹھ کر پورے علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک شخص کی آنکھوں میں ایک خواب ہے، اس صحرا میں ایک شہر بسانے کا خواب۔ کیونکہ خوابوں کو کوئی طوفان، کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں روک سکتی۔ خواب دیکھنے کا نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی حد، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ خواب پورا ہو۔ اور اس دن طوفان میں دیکھا گیا وہ خواب ایسا پورا ہوا کہ آج دنیا چاہے بھی تو اس کی تعبیر سے نظریں نہیں ہٹا سکتی۔ یہ کہانی ہے دبئی کی، ایسے شہر کی جس کے رائز پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ خود دیکھ لیں، یہ اور یہ ایسا لگتا ہے دو مختلف دنیاؤں کی تصویریں ہوں، ایک تھرڈ ورلڈ، دوسری فرسٹ ورلڈ، لیکن اصل میں یہ ایک ہی شہر کی دو تصویریں ہیں، بس ان دونوں کے بیچ صرف 60 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن کی کہانی ہے کہ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی کس طرح دنیا کا موسٹ ماڈرن اور فیوچر سٹی بن گئی۔ آخر یہ جادو ہوا کیسے صحرا میں ریت کے ان ٹیلوں کے بیچ دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنی، اس کے سمندروں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی جزیرے بنے، ایک خوابوں کا شہر بنا، ایسا شہر جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ آئیے آج چلتے ہیں دبئی اور سنتے ہیں ایسی کہانی جس پر یقین نہیں آتا، لیکن یہ یقین سے کہیں آگے کی دنیا ہے۔ یہ دبئی ہے۔ حبیبی come to Dubai۔ جہاں آج کا یہ موسٹ ماڈرن شہر ہے، یہیں پر صرف کچھ دہائیوں پہلے کچھ اور ہی تھا۔ مڈ 20th سینچری میں اس جگہ کوئی شہر نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں رہنے والے کی زندگی بس ایک پتلی سی کریک کے ارد گرد ہی گھومتی تھی، جسے دبئی کریک کہتے تھے۔ اسکائی اسکریپر تو چھوڑیں، یہاں شاید ہی کوئی 3 منزلوں کی بلڈنگ ہو، کوئی سڑک نہیں، جدید دور کی کوئی سہولت نہیں، صرف اور صرف ریت کے ٹیلے، مٹی اور پتھر سے بنے گھر اور بے رحم سورج جو ہر وقت یہاں چمکتا رہتا تھا۔ یہاں کے لوگ کرتے کیا تھے؟ ایک سمندر سے مچھلیاں پکڑنا، دوسرا سمندر کی تہہ سے موتی نکالنا، یعنی پرل ڈائیونگ، جو بہت ہی خطرناک کام تھا۔ ڈائیورز کئی مہینے سمندروں میں رہتے تھے کہ کہیں کچھ قیمتی موتی ہی مل جائیں۔ زندگی بہت مشکل تھی، وسائل نہ ہونے کے برابر، اور مستقبل کا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ یہاں کے لوگ جو 2 پیسے بناتے وہ موتیوں سے بناتے، اور پھر جاپان نے مصنوعی موتی ایجاد کر لیے اور یہ صنعت بھی تباہ ہو گئی۔ اب دبئی کا کوئی مستقبل نہیں تھا، صرف اور صرف بے رحم حالات تھے، ریت، سمندر، گرمی اور ہر روز زندگی مشکل سے مشکل تر۔ اور پھر ان کے دن بدل گئے، انہیں ایک ایسا رہنما مل گیا جس میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ تھا۔ نام تھا شیخ راشد بن سعید آل مکتوم۔ شیخ راشد ایک پریکٹیکل آدمی تھے جو جانتے تھے کہ موتی اور مچھلی، صرف ان کے سہارے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابھی تیل بھی نہیں نکلا تھا کہ شیخ راشد نے دبئی کی بنیادیں رکھنا شروع کر دیں۔ 1959 میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے دبئی کی قسمت بدل دی۔ انہوں نے دبئی کریک کو گہرا کروانے کے لیے ایک سروے کروایا اور 1963 میں اس منصوبے پر کام بھی شروع ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اور بہت مہنگا منصوبہ تھا۔ اس وقت دبئی کے جو حالات تھے اس لحاظ سے تو بہت ہی مشکل پروجیکٹ، بلکہ میں تو کہوں گا ایک جوا تھا۔ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا تو شاید دبئی وہ کبھی نہیں بن پاتا جو وہ آج ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد تھا کہ دبئی کریک میں بڑے بحری جہاز آ سکیں، پھر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی بنا اور پورٹ راشد کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ایسے سٹیپس تھے جو ظاہر کرتے ہیں کہ دبئی کو مستقبل میں تجارت اور لاجسٹکس کا مرکز بنایا جائے گا۔
حالانکہ نہ اس وقت دبئی کے پاس کوئی دولت تھی نہ ہی شہرت، لیکن شیخ راشد کی آنکھوں میں ایک فیوچر تھا، دل میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ 1966 میں دبئی کے ساحل کے قریب ہی تیل نکل آیا۔ یہ ذخیرہ بہت بڑا نہیں تھا، پڑوسی ریاست ابو دھابی سے کافی کم، لیکن ابو دھابی کے پاس ایک چیز نہیں تھی، ویژن۔ یہ شیخ راشد کے پاس تھا۔ انہیں تو بس ایک چنگاری چاہیے تھی جس سے وہ اپنے خوابوں کا انجن سٹارٹ کر سکیں۔ تیل ان کی منزل نہیں تھا، منزل تک پہنچنے کا بس فیول تھا۔ انہوں نے تیل سے ملنے والی ہر پائی کو دبئی کے انفراسٹرکچر پر لگایا اور دبئی کو ایک شہر بنا دیا۔ شیخ راشد کے ویژن کا اندازہ لگائیے۔ کہتے تھے میرے دادا اونٹ پر سفر کرتے تھے، میرے والد بھی، میں مرسیڈیز چلاتا ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور چلائے گا، اس کا بیٹا بھی لینڈ روور چلائے گا، لیکن اس کا پوتا شاید دوبارہ اونٹ پر سفر کرے گا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل سے حاصل ہونے والی دولت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ شیخ راشد کا ہی ویژن تھا کہ دبئی کی اکانومی تیل پر نہیں بلکہ تجارت، سیاحت اور سروسز پر ڈیپینڈ کرے گی، تاکہ تیل ختم ہی ہو جائے تو دبئی زندہ رہے۔ شیخ راشد اور پھر ان کے بیٹے شیخ محمد راشد آل مکتوم نے تیل سے پیسہ کمایا اور یہاں پیسے سے پیسہ بنانے کا ہنر سیکھا۔ انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، ناممکن نظر آنے والے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا، بالکل الف لیلا کی داستان کی طرح۔ انہوں نے دبئی کو ورلڈ ٹریڈ اور لاجسٹکس کا پاور ہاؤس بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ان کا خواب تھا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی پورٹ بنانا، جبل علی پورٹ۔ 70s میں جب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تو لوگوں نے اسے دیوانے کا خواب کہا، لیکن آج دبئی دنیا کی مصروف ترین اور موسٹ ماڈرن پورٹس میں سے ایک ہے۔ 130 سے زیادہ برتھ اور 170 ملین ٹن کارگو سالانہ ہینڈل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ، اور صرف پورٹ ہی نہیں، اس کے ساتھ بنایا جبل علی فری زون، ایک ایسا علاقہ جہاں کوئی کارپوریٹ یا انکم ٹیکس ہی نہیں، کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں۔ نتیجہ، دنیا بھر کی 8000 سے زائد کمپنیاں اپنا سامان رکھنے، فیکٹریاں لگانے اور تجارت کے لیے یہاں آ گئیں۔ اور پھر دبئی کو دنیا سے جوڑنے کے لیے 1985 میں بنائی الامارات ایئر لائنز۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ ورلڈ کلاس ایئر لائن بنانے کے لیے دبئی نے 2 جہاز PIA سے لیز پر لیے تھے۔ جی ہاں، آج بھی ایمریٹس کی ہر پرواز کا نمبر EK سے شروع ہوتا ہے، مثلا EK 602۔ لیکن EK کیوں؟ کیونکہ پہلی پرواز امارات سے کراچی کے لیے گئی تھی۔ خیر، تو زیادہ وقت نہیں لگا، ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی کو دنیا سے جوڑنے والا فلائنگ برج بنا لیا۔ بہترین سروس، ماڈرن ایئرکرافٹس، بہت بڑا نیٹ ورک اور عرب کی شاندار مہمان نوازی۔ جلد ہی ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی کو مشرق اور مغرب کے بیچ ایک لازمی سٹاپ بنا دیا۔ دبئی ایک گلوبل ٹرانزٹ ہب بن گیا۔ آج دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ ایک خواب پورا ہوا اور اسی خواب سے دوسرے خواب نے جنم لیا۔ جی ہاں، دبئی کے حکمران اب سمجھنے لگے کہ صرف ٹریڈ کافی نہیں، دبئی آنے کی کوئی ایسی وجہ بھی ہونی چاہیے جو دنیا میں کہیں نہ ہو، یہاں کچھ ایسا ہو جو کسی کو کہیں نہ ملے۔ اور پھر انہوں نے دبئی کو انہونی کا شہر بنا دیا، اور اس کا آغاز ہوا 1999 میں، جب دبئی کے قریب دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل بنایا گیا، برج العرب۔ سمندر کے اندر بادبان کی شکل کا دنیا کا بلند ترین ہوٹل دنیا کے لیے ایک میسج تھا، دبئی اب شان و شوکت، لگژری اور مہمان نوازی میں گلوبل سٹینڈرڈ بنے گا۔ اور اس کے بعد اگلے 25 سالوں میں دبئی نے وہ کچھ بنایا کہ ایسا لگتا ہے وہ سائنس فکشن کو حقیقت بنانے کا کام کر رہا ہے۔ مال آف دی ایمریٹس میں اسکی دبئی بنایا، دنیا کا سب سے بڑا انڈور اسکیئنگ ریزورٹ، وہ شہر جہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی پڑتی ہے، وہاں آپ برف پر اسکیئنگ کر سکتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ یہ ایکسپیرینس صرف دبئی میں ہی مل سکتا ہے۔
پھر دبئی شاپنگ فیسٹیول اور دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال دبئی مال کے ساتھ دبئی شاپنگ کا ورلڈ کیپٹل بن گیا۔ یہ ترقی اتنی تیزی سے ہوئی کہ شہر میں جگہ کم پڑنے لگی۔ تب انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو صرف سوچا ہی جا سکتا تھا۔ دنیا نے کہا یہ ناممکن ہے، آخر سمندر پر اتنے بڑے جزیرے کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن دبئی کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، یہ لینڈ آف امپاسبلٹیز ہے۔ پھر کھجور کے درخت کی شکل کا دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل آئی لینڈ بن گیا، دا پام جمیرہ۔ انجینئرنگ کا ایک شاہکار اور اتنا بڑا کہ خلا سے بھی نظر آئے۔ دا پام میں رہنا دنیا کے امیر لوگوں کے لیے سٹیٹس سمبل بن گیا۔ اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، 3 بڑے جزیرے، پام جمیرہ کے بعد پام جبل علی اور دا ورلڈ آئلینڈز بھی، جو پام جمیرہ سے بھی بڑے ہیں۔ اور پھر آیا جویل ان دی کراؤن، دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی عمارت، 828 میٹر یعنی 2717 فیٹ بلند، آسمان کو چیرتی ہوئی بلڈنگ، دا برج خلیفہ۔ صرف ایک بلڈنگ نہیں، دبئی کو آسمان سے بلند کرتے ہوئے عزم کی عمارت، جو بتاتی ہے کہ اس شہر کے لیے صرف اسکائی از دا لمٹ ہے۔ آج برج خلیفہ دبئی کا نیا چہرہ ہے، نئی پہچان ہے۔ مگر کیا دبئی صرف اونچی عمارتوں، بڑے مالز اور مصنوعی جزیروں کا نام ہے؟ کیا یہ دولت کی اندھی نمائش ہے، پیسہ اور انجینئرنگ کا کمال ہے، یا کنکریٹ کے اس جنگل کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ دبئی کے پیچھے ایک ویژن ہے، دنیا کے موسٹ ماڈرن، موسٹ یونیک اور محفوظ ترین شہر ہونے کا۔ سمجھیں یہ ویژن وہ سافٹ ویئر ہے جو اس شہر کے ہارڈ ویئر کو چلاتا ہے اور اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی ویژن ہے جس کی وجہ سے دبئی دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں نگرانی کا ایک سخت، ٹرانسپیرنٹ اور موسٹ ماڈرن نظام ہے، تاکہ ٹورسٹ اور سرمایہ کار ہی نہیں، یہاں رہنے والے بھی خود کو محفوظ سمجھیں۔ اسی لیے دنیا بھر سے لوگ دبئی آتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی گلوبل ٹیلنٹ میگنیٹ ہے، یعنی دنیا بھر کا ٹیلنٹ یہاں کھینچا چلا آتا ہے۔ دبئی کی قیادت جانتی ہے کہ شہر کی اصل طاقت اس کی اونچی عمارتیں نہیں، بلکہ اس میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے دبئی نے ایسا ماحول بنایا جس میں دنیا کے بہترین دماغ، بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مینز، آرٹسٹ اور اسکلڈ لوگ یہاں آ کر کام کر سکیں۔ اس لیے اپنی ویزا پالیسی کو لچکدار بنایا، کاروبار کے لیے ماحول کو آسان بنایا تاکہ ہر جگہ کے ٹیلنٹ یہاں آئے اور دبئی کے ساتھ ساتھ اپنے خواب بھی پورے کرے۔ آنے والوں کے لیے دبئی نے ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر بنایا ہے، صرف بلڈنگ نہیں، پورے شہر کا انفراسٹرکچر، صاف ستھری بہت بڑی سڑکیں، ایک جدید میٹرو سسٹم، بہترین ہسپتال، ورلڈ کلاس تعلیمی ادارے، ہر وہ سہولت جو آج کے دور میں اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ سب دبئی میں ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ایک اچھا ماحول۔ ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود دبئی ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے۔ یہاں دنیا کے ہر ملک، ہر مذہب، ہر عقیدے، ہر ثقافت کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے لیے ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہر شخص پورے امن کے ساتھ رہ سکے، اور یہی دبئی کو ایک ورلڈ سٹی بناتی ہے۔ چند قبیلوں کی بستی آج دنیا کے تقریباً ہر ملک سے آنے والے کا شہر ہے۔ تقریباً 90% آبادی ان لوگوں کی ہے جو فارنرز ہیں، اور یہی شیخ محمد بن راشد کا ویژن تھا، صرف کنکریٹ کا شہر بنانا نہیں، بلکہ ایک محفوظ، جدید اور عالمی شہر بنانا ہے، دی فیوچر سٹی بنانا۔ لیکن یہ سوال پھر بھی ہے، اب دبئی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا دبئی اپنے عروج کو پہنچ چکا؟ کیا شہر کے سامنے اب کوئی نیا خواب نہیں؟ بالکل نہیں۔ دبئی کی ڈکشنری میں رکنے کا لفظ موجود ہی نہیں۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے، اور اس کی نظریں ایسے مستقبل پر ہیں جہاں تیل نہیں ہوگا، لیکن دبئی پھر بھی سروائیو نہیں بلکہ تھرائیو کرے گا۔ بلکہ آج ہی دبئی کی اکانومی دیکھیں، 95% سے زیادہ حصہ ان شعبوں کا ہے جن کا تعلق تیل سے ہے ہی نہیں، جیسے ٹریڈ، ٹورزم، ریل اسٹیٹ اور فائنانس۔ اب دبئی کی نظریں اگلے ٹارگٹ پر ہیں۔
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, फिनटेक और माहौल दोस्त तवानाई पर। ये वक्त के साथ साथ दौड़ है, क्योंकि दुबई जानता है कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए दुबई खुद को मुस्तकबिल का शहर बना रहा है। इसकी झलक हमें नज़र आती है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में। सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, समझे मुस्तकबिल देखने की एक खिड़की है, एक मिशन बल्कि टाइम मशीन है। इसके बाहर अरबी कैलीग्राफी में लिखा है, मुस्तकबिल उनका है जो इसका तसव्वुर कर सकते हैं, इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इसे हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। यही दुबई का नया नारा है, यही इसकी सोच है। ऐसा नहीं कि इस रास्ते में चैलेंजेस नहीं, चैलेंज तो होगा, जैसे पानी की कमी। दुबई सहरा में है, इसलिए वो समंदर के पानी को मीठा करके अपनी कमी पूरी करता है। पुअर क्लाइमेट चेंज है, दुबई में गर्मी बढ़ती जा रही है और मुस्तकबिल में दुबई रहने के काबिल रहेगा भी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और सबसे ख़तरनाक है रीजनल पॉलिटिक्स, जिसमें इतनी जल्दी उतार चढ़ाव आ रहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुबई हर चैलेंज के लिए तैयार है। जिसने रेत को सोने में बदला, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वो इन चैलेंजेस से निपटना भी जानता है। और दुबई की कहानी में हमारे लिए भी सबक है, बहुत बड़ा और गहरा सबक। दुबई की कहानी सिर्फ तेल और कंक्रीट की कहानी नहीं, ये बड़े ख्वाबों की कहानी है। ये हिम्मत, दूरअंदेशी और ऊंचे अज़ाइम की कहानी है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी है, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ये कि किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स इसके नीचे मौजूद तेल या सोना नहीं। ऐसा होता तो नाइजीरिया और वेनेजुएला आज दुनिया के अमीर मुल्कों में शामिल होते। बल्कि ये है इसकी क़यादत का विजन, इसका आज़्म और कुछ कर गुजरने की लगन। अगर नीयत अच्छी हो, हिकमत अमली ठीक हो, तो दुनिया की बंजर तरीन सरजमीन पर भी मुस्तकबिल का शहर आबाद किया जा सकता है। आपको दुबई की कहानी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने इंस्पायर किया? क्या दुबई का मॉडल पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? और सबसे बढ़कर दुबई का मुस्तकबिल क्या होगा? शेख राशिद के अल्फाज में कि मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका पोता शायद दोबारा ऊँट पर सफ़र करेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा।